ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وجیہ زارا نقوی صاحبہ نے، ریلیجس اسکالر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر وہ وہی خواتین بتا سکتی ہیں کہ جو کہ اربعین میں سفر کرتی ہیں، چلتی بھی جاتی ہیں، اور وہ جو خواتین کا کردار ہوتا ہے وہ کیا ہے، کتنا خاص ہے، کتنا اہم ہے، کتنا معنی رکھتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں کہ اربعین میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور بلکہ آگے بھی ہیں، بچوں کی ایک ذمہ داری ایکسٹرا ہے ان کے پاس نا، فیملی ہے، یعنی فیملی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، ساتھ یہ کام بھی کرنے، اور وہ بچے اپنے ساتھ لے کے، یعنی انگلیاں لگائی ہوئی اور خواتین چل رہی ہیں. اس سے پیارا کیا ہو سکتا ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر اور ہم کربلا والوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارا سلام ہو ان خواتین پر، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر، کہ جنہوں نے قیام حسین میں امام علی مقام کا ساتھ دیا، مقام شہادت میں بھی ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا. تو اربعین پر جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور اسی طرح جو قیدیوں کا قافلہ جو ہے، اہل بیت علیہ السلام، امام حسین کا حرم، امام حسین کے گھر والے بچے جب قید سے واپس آئے ہیں، تو ان کا اربعین کی طرف آنا یہ پیغام دیتا ہے کہ عاشورہ شہادت کے بعد اور قید کے بعد ختم نہیں ہو گئی، بلکہ عاشورہ شہادت اور پھر اسیری کے بعد پھر اربعین سے جب اربعین پہ آئے ہیں اہل بیت، تو یہ عاشورہ ادامے رکھتی ہے، جاری ہو گئی، پورے ابد تک کے لیے جاری ہو گئی، تمام انسانیت کو حق کا پیغام دینے کے لیے، کہ پیغام عاشورہ جو تھا، جو قیام امام حسین جو پیغام رکھتا تھا، وہ پیغام جو ہے وہ رکا نہیں، ختم نہیں ہوا. کیونکہ اگر اسیر خواتین جو ہیں اور یہ بچے واپس اربعین پہ نہ آتے تو شاید یہ پیغام وہیں ختم ہو جاتا کہ بس رونا ہے، شہادت ہے، رونا ہے، اسیری، قید، اور اس کے بعد ختم ہو گیا. نہیں، اربعین نے اس کانسیپٹ کو زندہ کیا کہ یہ پیغام ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز ہو گیا. ظلم کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر دیا، اور وہ بھی خواتین نے اور بچوں نے. اور اسی لیے اربعین میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور بچے اپنا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ جب انسانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، ایک سماج کے اندر ایک خاندان کی اہمیت ہے. گھرانہ ایک وہ ابتدائی یونٹ ہے کہ جس سے سسٹم بنتا ہے، جس سے نظام بنتا ہے، اور اسی کی مضبوطی جو ہے وہ ایک معاشرے کو مضبوط کرتی ہے. اس کا پاکیزہ ہونا معاشرے کو پاکیزہ کرتا ہے. اور گھرانہ جو ہے، ایک خاندان جو ہے، ایک فیملی جو ہے، یہ ایک کلچر اور ایک ثقافت کو بناتی ہے. اور ثقافت جو ہے اس کی بنیاد پہ سسٹم کھڑے ہوتے ہیں، اور نظام ہے جو کہ انسانوں کی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ساری بات پلٹ کر اس پہ آ جاتی ہے کہ ایک خاندان کس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے. اور یہاں اربعین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین میں جو آپ دو قسم کے افراد کو دیکھتے ہیں. ایک تو وہ زائر ہے جو کہ واک کر رہا ہے، وہ زائر ہے جو کہ زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں. اور پھر وہ جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کے آپ کو پانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ٹیشو دے رہے ہیں، آپ کو. اور جو بچے واک کر کے آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ، میں ابھی خود کیونکہ اسی راستے میں تھی، اور میں سب ناظرین کو یہ کہوں گی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور تجربہ کریں. اربعین جو ہے، یہ اربعین کی واک جو ہے، یہ وہ ایونٹ ہے جو کہ عاشقان حسین کے لیے ایک عالمی وعدہ گاہ ہے. آپ نے اپنا وعدہ اگر حسین سے نبھانا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اربعین کی واک میں آئیں، تاکہ اپنا وعدہ جو ہے وہ امام حسین سے نبھا سکیں. وہ وعدہ کہ ہم نے حق کی خاطر آپ کا ساتھ دینا ہے، حق کی خاطر ہم نے آخری حد تک جانا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے، اور اس حکومت کی طرف جانا ہے کہ جس میں انسانوں کی نجات ہے، وہ عالمی مہدوی حکومت، وہ الہی نظام. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر چلیں. یہ کوئی مردوں کی واک نہیں ہے، بلکہ یہ پوری خاندان کی، پورے فیملی کی واک ہے. اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود تھی، اس کا 9 مہینے کا بچہ تھا، وہ 9 ماہ کے بچے کو لے کر آئی ہوئی. ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ 6 ماہ کا، ہاں اسی میں ڈالا. اور میں نے اسے کہا کہ آپ کو، تو اس نے کہا کہ میں اسی اربعین سے مجھے یہ بچہ ملا ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ.
کہ میں پچھلے سال آئی تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ بھئی میں انشاءاللہ مجھے فرزند ملے تو میں اسے 40 کی واک پہ لے کر آؤں گی. خود میری سسٹر جو ہے اسے 40 سے جو ہے بچے ملے, اور وہ لاسٹ ایئر آئی تھی, اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی. اور آپ کو یہاں پر ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جن فیملیوں کے ساتھ بچے موجود ہوتے ہیں نا, ان کو مشکلات پیش نہیں آتی, اور اکیلے بندے کو ضرور ہاں آتی ہے. اکیلا بندہ جو ہے وہ کربلا کی سختیوں سے گزرتا ہے. اور جب بچے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آپ کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, رحمت کے طور رحمت پہ ہوتے برس ہیں. رہی ہوتی ہے, آپ کو ہر طرف سے خود سے کھانا آ کے مل جاتا ہے, آپ کو رہائش مل جاتی ہے, آپ کو گاڑی مل جاتی ہے, سب کچھ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے جب آپ سوچیں کہ 2 کروڑ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی کربلا کوئی اتنا بہت بڑا شہر نہیں ہے, لیکن جب یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو کہ ایثار اور محبت اور ہمدلی اور یہ ایک فیملی واک ہے, ایسا ہی ہے. اور اس میں بہت اہم کردار ہے خواتین کا اور بچوں کا. بچوں کو لے کر آ جانا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں سفر ہے نا عشق کا, کون اپنے بچے کو دھوپ میں نکالتا ہے, جی کون چاہتا ہے میرے بچے کو دھوپ لگے یا اس کے منہ میں ریت بھی جائے, منہ میں ڈسٹ بھی جائے, ناٹ ایون اے سنگل پارٹ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ لے کر آ جانا یہ عشق ہے نا, جو ادھر سے چلے بچے کو, 9 مہینے کا بچہ. جی, تو اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہے کہ اس وقت دنیا میں جو چیز ناپید ہے وہ سکون, کہ انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے, اور آپ کو سکون اور اطمینان ایک ایسے محبت بھرے گھرانے میں ہی مل سکتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانوں میں محبت ہو تو وہ یہی حسین کی راہ میں سفر ہے, یہ سفر عشق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اتنی پیاری باتیں کی.